سورہ مطففین کی آیات کی تشریح چل رہی ہے۔ گزشتہ بدھ کو میں نے وہ آیات تلاوت کی تھیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کا، نیک لوگوں کا تذکرہ فرمایا تھا کہ وہ کہاں ہوں گے، ان کے اعمال نامے کہاں ہوں گے، ان کی روحیں کہاں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کا وہ مشاہدہ کریں گے اور جنت کے کس طرح مزے لے رہے ہوں گے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 29 سے مجرموں کا نقشہ کھینچا ہے۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، بے شک جو لوگ مجرم تھے یعنی کافر، وہ ایمان والوں سے دنیا میں گرانے کے لیے، ان کو رسوا کرنے کے لیے ہنسا کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور یہ ایمان والے جب ان کافروں کے سامنے سے ہو کر گزرتے تھے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، تو آپس میں آنکھوں سے اشارے کرتے تھے۔ اور جب اپنے گھروں میں جاتے تو وہاں بھی کافر ایمان والوں کا تذکرہ کر کے دل لگیاں کرتے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب ان کو دیکھتے تو یوں کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ یقیناً گمراہ ہیں، غلطی میں ہیں، کیونکہ کافروں کے نزدیک اسلام کو قبول کرنا، اسلام کے مطابق زندگی گزارنا غلطی تھی، اس لیے وہ اسلام کو غلطی سمجھتے تھے۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ یہ کافر ان مسلمانوں پر نگرانی کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، سو آج قیامت کے دن ایمان والے کافروں پر ہنستے ہوں گے۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، مسحریوں پر بیٹھے ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے۔ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، واقعی کافروں کو ان کے کیے ہوئے کاموں کا خوب بدلہ ملے گا۔ یہ آیات کافروں کے سلسلے میں نازل ہوئی کہ عرب میں جب ایمان والے کہیں پر بیٹھے ہوئے ہوتے یا پھر یہ کافر کہیں پر بیٹھے ہوئے ہوتے اور وہاں سے ایمان والے گزرتے، دونوں حالتوں میں ایمان والوں کا کافر لوگ مذاق اڑاتے تھے، ان پر ہنستے تھے اور ان کو طعنے مارتے تھے، جیسے آج کل لوگ چڑانے کے لیے، کسی کو طعنے مارنے کے لیے، کسی کو چھیڑنے کے لیے آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں، کنکھیوں سے اشارے کرتے ہیں، ایسے کافر ایمان والوں کا مذاق اڑانے کے لیے ان پر ہنستے تھے اور آنکھوں سے اشارے کرتے تھے، اور جب اپنے گھروں کو جاتے تھے تو ان کے بارے میں دل لگی کرتے تھے، مزے لیتے تھے، دیکھو ہم نے ان کو مذاق اڑایا، ان کا مذاق اڑایا، ان کو طعنے دیے، آنکھوں سے ان کو اشارہ کر کے ستایا، اور اس کو وہ بہت بڑا کارنامہ سمجھتے تھے۔ جیسے آج کا ماحول بھی ہے کہ کسی کو ستانا ہو، کسی کا مذاق اڑانا ہو، کسی سے اپنی دشمنی نکالنا ہو، اس کو اتنا چھیڑتے ہیں، اتنا چھیڑتے ہیں کہ وہ رونے لگتا ہے،
اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر معاملہ یہاں تک بڑھتا ہے کہ رشتہ داری ہو تو رشتہ داری ختم ہو جاتی ہے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر دشمنی کا اتنا زیادہ دورہ چل پڑا ہے کہ وہ اس کے مرنے پر جنازے میں حاضر نہیں ہوگا اور یہ اس کے مرنے پر جنازے میں حاضر نہیں ہوگا، یہاں تک بات پہنچ جاتی ہے۔ اور اس کی اصل کیا ہے؟ مذاق۔ اتنا مذاق اڑایا، اتنا دل توڑا، اتنا ہنسا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اپنا رشتہ ختم کر بیٹھا۔ تو ایسے ہی اس وقت کے ایمان والوں کو راستے میں چلتے ہوئے دیکھتے یا ایمان والے کہیں بیٹھے ہوئے نظر آتے تو کافر راستہ گزرتے گزرتے مذاق اڑاتے، اوہو دیکھو یہ کیسے پھٹیچر لوگ ہیں، ان کے تن پر بدن پر کپڑا نہیں، پیروں میں جوتے اور چپل نہیں، ایک نمبر کے پھٹیچر اور فقیر ہیں، رہنے کے لیے ان کے پاس مکان اور گھر نہیں ہے، اور یہ دعوے کر رہے ہیں کہ ہم جنت میں مزے اڑائیں گے، جنت میں ہر طرح کی نعمت ہم کو ملے گی، اللہ کا دیدار ہم کو نصیب ہوگا، وہاں پر ہم کو کسی قسم کی کوئی تکلیف، کوئی پریشانی اور کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ تو ایسے ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ اور یہاں پر جو فرمایا فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا، الَّذِينَ آمَنُوا مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد حضرت عمار رضی اللہ عنہ، حضرت خباب رضی اللہ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہیں، کہ ان لوگوں نے کافروں کی طرف سے بہت زیادہ تکلیفوں کا سامنا کیا جب انہوں نے ایمان قبول کر لیا، چونکہ یہ لوگ اپنا سب چھوڑ چھاڑ کر آئے تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بے سر و سامانی کے عالم میں ایمان کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، تو دینداروں کو دیکھ کر کے، ایمان والوں کو دیکھ کر کافر مذاق اڑاتے تھے اور آنکھیں چڑھاتے تھے، اور اپنے گھر میں جا کر ان کے بارے میں دل لگی کرتے تھے کہ دیکھو ہم نے آج ان کا بہت اچھا مذاق بنایا، آج ہم ان پر بہت اچھا ہنسی اور ٹھٹا کر رہے تھے، اور اس کو وہ کمال سمجھتے تھے۔ اور کیا کہتے تھے؟ یہ جنت میں جائیں گے؟ ہرگز نہیں، یہ تو گمراہ لوگ ہیں، راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، ہمارے خداؤں کو، ہمارے بتوں کو چھوڑ کر ہمارے باپ داداؤں نے جن خداؤں کو مانا، جن خداؤں کے سامنے ماتھے ٹیکے، جن خداؤں کی عبادت کی، ان خداؤں کو چھوڑ کر یہ ایک نئے خدا کو مان رہے ہیں اور یہ جنت کا دعویٰ کر رہے ہیں، ہرگز ہو نہیں سکتا، یہ تو گمراہ ہیں، ان کو جنت نہیں ملے گی۔ اللہ نے ان سے سوال کیا وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، یہ جو ایسی باتیں کر رہے ہیں، ایمان والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، کیا اللہ نے ان کو ان کا نگران بنا کر بھیجا تھا کہ تم ان کی ڈیوٹی کرو، نگرانی کرو؟ دیکھو یہ ایمان والے ہیں کہ کافر ہیں، ہدایت پر ہیں یا گمراہی پر ہیں، ہم نے کبھی ان کو نگران بنا کر بھیجا؟ ہرگز یہ کافر ایمان والوں پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے، یہ تو ان کی خام خیالی ہے، ان کا گمان ہے کہ یہ گمراہ ہیں، حالانکہ یہ گمراہ نہیں ہیں، ایمان والے تو راہ راست پر ہیں، ہدایت والے راستے پر ہیں۔ اور فرمایا فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، جب قیامت قائم ہو جائے گی، وہاں پر میزان عدل قائم ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ترازو کے ذریعے سے نیک لوگوں کے اعمال کو بھی برابر سرابر تولیں گے اور برے لوگوں کے اعمال کو بھی برابر سرابر تولا جائے گا، تو اب وہاں معاملہ الٹ جائے گا، اس کے برعکس اور الٹا ہو جائے گا۔ یعنی
دنیا کی زندگی میں کافر ایمان والوں پر جس طرح ہنسی مذاق کرتے تھے اور آنکھیں چڑھاتے تھے اور اشاروں سے تکلیف پہنچاتے تھے اور گھروں کو جانے کے بعد میں آپس میں ایک دوسرے دل لگیاں کرتے تھے کہ آج ہم نے ان کا بہت اچھا مذاق بنایا، اللہ اس کے خلاف معاملے کو الٹ دیں گے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو ایمان والے ان کافروں پر ہنسیں گے، ان کا مذاق اڑائیں گے۔ تم ہم کو گمراہ کہتے تھے دنیا کی زندگی میں، حالانکہ ہم ایمان والے تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، ایک اللہ کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکنے والے تھے، لہذا قیامت کے دن ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے۔ اور ان کی حالت کیسی ہوگی؟ علی الارائک ینظرون، مسہریوں پر، گدوں پر، نرم نرم فرنیچر پر وہ ٹیک لگا کر کے بہت اچھے ناز و نعمت میں رہتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے کافروں کے حال کو کہ کافر ستائے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، تڑپائے جا رہے ہیں، جہنم کی آگ میں جھلس رہے ہیں، جل رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں۔ اب وہاں پر دنیا کی زندگی میں تو ایمان والوں کو تھوڑا سا مارا گیا، تکلیفیں پہنچائی گئیں، اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر، پتے کھا کر انہوں نے فقیری کی زندگی میں اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ زندگی گزاری۔ لیکن جب قیامت قائم ہو جائے گی، کافروں کو جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا، جنتی لوگ آرام سے جنت میں ٹیک لگا کر مسہریوں پر بیٹھے ہوں گے، ان کو نظارہ دکھایا جائے گا، دیکھو یہی وہ کافر تھے جو تمہارے اوپر دنیا کی زندگی میں ہنستے تھے، تمہارا مذاق اڑاتے تھے، تانے مارتے تھے اور تم کو گمراہ کہتے تھے، آج ایمان والے ان کو دیکھ کر ہنسیں گے۔ علامہ شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں اس آیت کے ذیل میں ایک بہت اچھی بات لکھی ہے کہ جو دنیا کے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، دنیا دار لوگ ہیں، جن کی نظر میں دنیا ہی سب کچھ ہے، دنیا کا مال و دولت ہی سب کچھ ہے، وہ بھی ایسے ہی ایمان والوں کا، دینداروں کا، علماء کا، صلحاء کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان کی نظر میں عالم کی کوئی حیثیت نہیں، دیندار آدمی کی کوئی حیثیت نہیں، نیک آدمی کی کوئی وقعت اور کوئی مقام و مرتبہ نہیں، تو ان کا بھی حال قیامت میں ایسا ہی ہوگا، اگرچہ کہ وہ مسلمان کیوں نہ ہو۔ مسلمان ہمارے اندر بہت سارے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو ڈگری ہولڈر اور دنیا کا پڑھا لکھا سمجھ کر کے اگنور کرتے ہیں، نیک لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو گرے پڑے لوگ ہیں، کمیونٹی میں ان کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی قدر و قیمت نہیں۔ بالکل قیامت میں جو مسلمان ہو کر بھی دنیا دار ہو کر دیندار لوگوں کی ہنسی مذاق اڑائیں، ان کو اگنور کریں اور ان کے بارے میں غیر غلط قسم کے الفاظ اپنی زبانوں سے نکالیں، اللہ قیامت میں ان کا حشر بھی ایسے ہی فرمائیں گے کہ جب وہ دیندار لوگوں کو دیکھیں گے کہ یہ گھر گھر کے پاس جا کر کے مسجد کی دعوت دیتے تھے، نماز کو بلاتے تھے، دین کی دعوت دیتے تھے، اور لوگوں کے ایسے ویسے طعنے سنتے تھے، حالانکہ نہ وہ کھانا مانگنے جاتے تھے، نہ پیسے مانگنے جاتے تھے، نہ کپڑا مانگنے جاتے تھے، نہ تجارت کی کوئی غرض تھی، صرف اور صرف اللہ کے دین کو دنیا میں بلند کرنے کے لیے، لوگوں کو مسجد سے جوڑنے کے لیے اور لوگوں کو دنیا سے زیادہ اپنی آخرت کی فکر دلانے کے لیے، اپنی نجات کی یاد دلانے کے لیے، جو دیندار دنیا میں ہر طرح کی ذلت اور رسوائی کو برداشت کر کے اللہ کے دربار میں آئیں گے، یقینی بات ہے کہ اللہ ان کا مرتبہ آخرت میں بہت اونچا کریں گے۔
اچھے اچھے محلات عطا فرمائیں گے، اللہ کی نظر میں ان کا درجہ اور ان کا مرتبہ بہت بڑا ہوا ہوگا۔ تو اب یہ لوگ جو دنیا میں بڑے بڑے بنگلوں میں بیٹھے ہوتے تھے، بڑی بڑی آفسوں میں بیٹھے ہوتے تھے، اور دنیا والوں کی نظر میں ان کا ایک بڑا مرتبہ تھا، آس پاس میں آگے پیچھے ان کے سیکیورٹی گارڈ اور 4 10 لوگ گھومتے تھے، بڑے بڑے کاروں میں، مرسیڈیز بینز کاروں میں، آڈی کار میں، اور پتہ نہیں کون کون سی کاروں میں گھومتے تھے۔ دنیا والوں کی نظر میں ان کا مقام و مرتبہ تھا، اور وہ دینداروں کو گرا ہوا سمجھتے تھے۔ اس کا بالکل الٹا اللہ قیامت میں معاملہ فرمائیں گے کہ جو دیندار ہیں، علماء ہیں، صلحاء ہیں، نیک لوگ ہیں، اللہ قیامت میں ان کے درجوں کو بلند فرما دیں گے۔ اچھے اچھے محلات میں وہ عیش و عشرت کے ساتھ بیٹھ کر جنت کے مزے لے رہے ہوں گے، اللہ کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ ایسے موقع پر جن لوگوں نے دنیا کی زندگی میں نیک لوگوں کا، دینداروں کا، علماء کا، صلحاء کا مذاق اڑایا ہوگا، وہ قیامت میں ان کا مذاق اڑائیں گے۔ دیکھو، ہم کو دنیا میں تم گرا پڑا سمجھتے تھے، ہماری کوئی حیثیت تمہاری آنکھوں میں نہیں تھی، تمہاری نظروں میں ہم گرے ہوئے تھے۔ آج اللہ نے ہم کو جنت کی نعمتوں سے نوازا، جنت کے بالا خانوں میں ہم بہت خوش و خرم اور عزت والی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ وہاں پر ان کو تک رہے ہوں گے تو وہ اس دن ذلت اور رسوائی کا سامنا کریں گے، ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، کہ جن جن لوگوں نے جیسے جیسے اعمال کیے، قیامت میں تو ان کو بدلہ ملے گا۔ چنانچہ فرمایا واقعی کافروں کو ان کے کیے کا خوب بدلہ ملا۔ جو انہوں نے اعمال کیے تھے، ایمان والوں کو تکلیفیں پہنچائی تھیں، مذاق اڑایا تھا، ان کا جینا دو بھر کر دیا تھا، اور ان پر مصیبتوں کے انبار لگا دیے تھے، اب اللہ نے ان ایمان والوں کو تکلیفوں کو سہنے کے باوجود، ایمان سے نہ ہٹنے کے بدلے میں جنت کے بالا خانے اور جنت کے محلات عطا فرمائے۔ اب یہ آرام سے مسحریوں پر بیٹھ کر کے ان لوگوں کے حال کو، کافروں کے حال کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو یہاں پر یہ صورت مکمل ہو گئی۔ اس صورت کے ایک حصے سے ہمارے بزرگوں نے ایک نصیحت یہ بھی کی ہے کہ دنیا میں آدمی کتنا بھی گرا پڑا کیوں نہ ہو، کتنا بھی فقیر اور غریب کیوں نہ ہو، پھٹے پرانے کپڑے پہننے والا ہو، تنگی کی زندگی گزارنے والا ہو، کوئی بزنس اور کاروبار نہ ہو، کسی کا کوئی مذاق نہ اڑائے۔ کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کو ہلکا سمجھے، حقیر سمجھے۔ اللہ نے ہر ایک کو جیسے جیسے چاہا اس حالت پر رکھا ہے۔ کم حالت والے کو دیکھ کر اچھی حالت والا اللہ کا شکریہ ادا کرے کہ اللہ نے مجھے اس کے جیسی حالت نہیں دی، اللہ نے مجھے کھانا اچھا کھلایا، پینے کے لیے اچھی چیزیں دی، رہنے کے لیے خوبصورت گھر اور مکان عطا فرمایا، میں ایک بہت اچھی زندگی گزار رہا ہوں۔ تو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ غریبوں کی اور ہم سے نیچے طبقے کے لوگوں کی ہم انسلٹ کریں، ان کا مذاق اڑائیں اور ان کو حقیر سمجھیں۔ فرمایا گیا من ضحک ضحک، جو کسی پر آج ہنسے گا کل اس پر ایسی حالت آئے گی کہ اس پر لوگ ہنسیں گے۔ من ضحک ضحک، جو کسی پر آج ہنسے گا اس پر کل ہنسا جائے گا۔ لہذا ہمیں اپنی اوقات میں رہ کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے کہ ہم دوسروں کا مذاق نہ اڑائیں، دوسروں کو تانے نہ ماریں، دوسروں کو نہ چھیڑیں، دوسروں کو آنکھوں کے اشارے کر کے تکلیف نہ دیں۔ آج ہمارے اخلاق اتنے بگڑ چکے ہیں کہ ہم آنکھوں سے اشارے کر کے لوگوں کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، ہنس کر مذاق اڑا کر کے لوگوں کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، لوگوں کا دل توڑ رہے ہیں۔
لہٰذا ہمیں قرآن کی ان آیات کی روشنی میں اس بات کو اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ آج ہم کسی پر ہنس رہے ہیں تو کل ایسا بھی وقت اللہ ہم پر لائیں گے کہ دوسرے ہم پر ہنسیں گے۔ اور چاہے دنیا کی زندگی میں کل ہم پر کوئی نہ ہنسے، پرسوں کوئی نہ ہنسے، اور دنیا کی زندگی گزرنے تک اس کا بدلہ مذاق اڑا کر کے ہم سے نہ لیا جائے، لیکن قیامت میں تو اللہ کے یہاں پکڑ ہو کر رہے گی، ہر ایک کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ دنیا میں بچ جائیں گے لیکن آخرت میں ہرگز نہیں بچ سکیں گے۔ اللہ تو ایک ایک پائی پائی کا بدلہ دیں گے، ایک ایک حرکت کا، ایک ایک علامت کا اور ایک ایک اشارے کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس لیے ہم دنیا سے بھی بچ جائیں تو آخرت میں بچنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اس لیے ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں، ہم اپنے اندر غور کریں، ہمارے اندر کتنی کمیاں ہیں، کتنی برائیاں ہیں، کتنی خرابیاں ہیں۔ جو آدمی اپنے اوپر نظر رکھتا ہے اللہ اس کو کامل بناتے ہیں، وہ کمپلیٹ آدمی بنتا ہے۔ جو آدمی دوسروں کی برائیاں ڈھونڈتا پھرتا ہے، دوسروں کے عیب تلاش کرتا پھرتا ہے، وہ سب سے زیادہ ناقص ہوتا ہے، سب سے زیادہ خرابیاں اس کے اندر ہوتی ہیں۔ اس لیے کامل آدمی بننے کے لیے ہمیں اپنے اندر غور کر کے دیکھنا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ کافر اگر اس وقت ایمان والوں کو دیکھ کر ہنسنے کے بجائے اپنے اندر غور کرتے کہ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں وہ ہدایت والا راستہ ہے یا ہم خود گمراہی میں ہیں، تو اللہ ان کو ہدایت سے مالا مال فرما دیتے۔ لیکن انہوں نے اپنی دنیا کی زندگی میں اپنے اوپر غور نہیں کیا، اپنے اوپر غور کرنے کے بجائے ایمان والوں کا ٹھٹا مذاق اڑاتے تھے، ان پر ہنسا کرتے تھے، ان کو طعنے دیا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے محروم کر دیا، وہ ہدایت سے دور ہو کر کے گمراہی میں زندگی گزار کر ہمیشہ ہمیش کی جہنم کو اپنے لیے مول کر چلے گئے، اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا کر چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سیکھنے، سمجھنے اور قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں قرآن کریم کو ہمارے لیے سفارشی بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔